أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون صدق الله مولانا العظيم 26 ذکر 1444 ہجری بمطابق 16 جون سن 2023 عیسوی گزشتہ تو پیوستہ سیرت خلیلی سیرت ابراہیم باب کا کچھ تذکرہ قرآن کریم اور تاریخ کی روشنی میں کر چکیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور تفرید واسطے خلیل نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ والدین، بہنا بھائی، رشتہ دار، دوست، احباب، برادری، سب ایک پاسے اللہ دا خلیل ایک پاسے، اور میں خراج تحسین پیش کرنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ارفع الدرجات وفاقی اور عالمگیری شخصیت ہوں کہ جنہوں نے بڑی جرت، بڑی بے باکی اور بے خوفی کا اظہار کرتے ہوئے پوری قوم کے سامنے، پوری حکومت کے سامنے اپنا توحیدی بیانیہ پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے اندر کوئی لگی لپٹی نہیں، کوئی سمجھوتا یا کمپرومائز نہیں، جرت خلیلی نو داد دین تے جی کرتا ہے کہ جنہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے سیدھا تان کی اللہ کی توحید کا تذکرہ کیتا ہے اور براہین و بینات پیش کیتے ہیں کہ میرا رب کون ہے اور اس کی صفات کی۔ سبحان اللہ۔ ساڑھے تے ایک مقدمہ بن جائے کہ اسی اپنے موقف تو یو ٹرن لے لینے ہیں، جس طرح یو ٹرنہ کا بادشاہ آج کل ٹرن لے رہے ہیں، یو ٹرن یو اس طرح ہوتا ہے نا، اینجل ادھروں آیا تھے آج، ادھروں آیا تھے اینجل۔ یہ بات ضرورت ہوتی ہے کہ ایک موقف اپنائے اور پھر اس پہ ٹک جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، سبحان استقامت اور عظیمت کا مظاہرہ کرے، ڈولے نہ اگر حق نو حق سمجھتا ہے۔ بے شک ساڈے تاریخ دے اندر ساڈے اسلاف اور اکابرین دی روشن اور بے مثال سیرت موجود ہے کہ جو موقف اختیار کیتا ہے سرے منہ، یعنی ایک وال دے برابر بھی اودے وچ کمی بیشی یا تزلزل نہیں ہون دیتا۔ سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل نے ختم قرآن کے مسئلے تے اتنی مار کھاتی ہے کہ اس دور کے علماء کہتے ہیں جننے کوڑے احمد نو بچے نے انہیں کسی ہاتھی نو بچتے وہ مر جاتا۔
اور ایک دفعہ اتنی سزا ملی کہ الٹا لٹکایا گیا اور کوڑے مارے جا رہے تھے اور کمر بند کھل گیا ہے استغفر نالا۔ اس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہ میں سب کچھ برداشت کر سکنا پر اپنی مخلوق کے سامنے میرے ننگیا کر کے ذلیل نہ کرے۔ بلاخر اللہ نے مدد فرمائی، کمر بند آپ ہی کسیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ اتنے کوڑے پہنے، اتنی مار پئی ہے، سارا جسم زخمی ہے، سارا لباس لو لہان ہے۔ جب کوڑے کھا کے فارغ ہوئے نے، ادھر نماز کا ٹائم ہے، آپ نے نماز شروع کرنے لگے نے اور ساتھی علماء کہتے نے اے احمد خون ناقض وضو ہے، اگر کسی نے وضو کیتا ہے تو اس نے نقصیر پھٹ گئی ہے یا کوئی جنسی پھوڑا پھس گیا ہے، خون بہنا شروع ہو گیا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، اور تسی اس خون آلود کپڑے نال زخمی جسم نال نماز پڑھنے واسطے تیار ہو گیا۔ اور آپ نے کی جواب دیتا ہے کہ عمر فاروق دی خون آلود جسم اور کپڑیاں میں نماز ہو سکتی ہے کہ پھر احمد ابن حنبل دی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے ہے ثم استقاموا ربنا اللہ آکھن سکھا، ربنا اللہ آکھن سکھا توڑ نباون اوکھا جے، جباراں دے وچ درباراں حق سناون اوکھا جے، کرنا قول اقرار سکھارا پر توڑ نباون اوکھا جے، پھانسی لٹکن کوڑے کھڑکن می وسے تلواراں دا، اے اوکھی کھاٹی مشکل پیندا مومن تابعداراں دا۔ سبحان اللہ۔ اے پر بندے رب دے کھا کھا کوڑے حق سناندے رہے، تلواراں دے سائے تھلے دی نشان وکھاندے رہے۔ سبحان اللہ۔ پھانسی دے تختے دے اتے او ہس ہس کے چڑھ جاندے رہے۔ اللہ اکبر۔ پھانسی دے تختے دے اتے ہس ہس کے چڑھ جاندے رہے، روک نہ سکیا اور روک نہ سکیا جوش حقانی، ٹولا کہر گزاراں دا، اوکھی گھاٹی مشکل پیندا مومن تابعداراں دا۔ واہ خلیل واہ مرد جلیل، تیری جرت نو سلام ہے، تیری بے باکی نو سلام ہے، تیرے پتہ نہیں تیرے خلاف کنے مقدمے درج ہوئے نے، تینوں ٹارگٹ کیتا جا رہا ہے، پر خلیل سونیا تو اپنا بیانیاں بدلے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کدے یو ٹرن لے آئی نہیں، کافراں دے وچ کھڑے ہو کے، شاہی دربار وچ کھڑے ہو کے، بادشاہ دے سامنے کھڑے ہو کے یہ کی کر رہے نے، کی کہہ رہے نے، قال حل یسمعونکم اذ تدعون، اے جناح پتاں تسی پوچھ دے ہو، اے بے جان نے، اے لاچار نے، اے بے بس نے، اے گونگے بھی نے، بہرے بھی نے، اے اندھے بھی نے، اے بے جان پت تانوں کی نفع دے سکتے نے، او ینفعونکم او یضرون۔ میں نے سورہ شعراء کے اندر خلیل دی تقریر بڑی جامع نظر آئی ہے۔ سبحان
اللہ دے خلیل فرماندے نے کوئی اے رب جڑے تساں آپ ہی تراشے نے آپ ہی بنائے نے پھر انہاں نوں مشکل کشائی تے حاجت روائی دا سرٹیفکیٹ بھی آپ دے رہے ہو انہاں نوں ربوبیت دی کرسی تے بٹھا دیتا ہے پر کھ نہیں دے کر سکدے نہ ہے نفع دے مالک نے نہ نقصان دے مالک نے ایدی دلیل دیو جیڑا دلیل نہ دے ہو بڑا وڈا دلیل ہوندا ہے بے شک ہوندا ہے بے شک پا کے بے شک شور بچا کے طاقت کا مظاہرہ کر کے اپنا موقف دلائل نہ ثابت نہ کرے وہ دلیل نہ گل ہی کرتا کیوں اس واسطے کہ وہ ذلیل بڑا ہوتا ہے وہ آپ بھی ذلیل اور عقیدہ بھی ذلیل دلیل کا جواب کی دے دلیل نہ نہیں کہنے قالو بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون سبحان اللہ ساڈے کول دلیلاں کوئی نہیں سانو کوئی لوڑ نہیں دلیلاں دین دی سانو یہی کافی ہے کہ ساڈے پیو دادیاں دا ایو عقیدہ چلا آ رہا ہے پیو تے دادا دلیل نہیں دلیل اللہ دا قرآن ہے یا کملی والے دا فرمان سبحان اللہ بے شک قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين آپ فرماندے نے اور دلیل تے دیو وہ کہتے ہیں دلیل میں کہ ساڑھے پیو دادیاں دا عقیدہ تے مسلک کے اسی رو دیتی چلنا ہے آپ فرماندے نے تسی بھی بے وقوف تے گمراہ توڑے بڑے بھی گمراہ یہ سارے میرے دشمن نے سوائے رب العالمین دے سبحان اللہ الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين اللہ دے خلیل دلائل پیش کر دینے میرا رب العالمین میرا خالق بھی ہے وہ میرا رہنما بھی ہے اور اوہی وہ ہستی ہے جڑا مینوں صبح شام کھلاندا بھی ہے تے پلاندا بھی ہے اور جدو میں بیمار ہو جانا یہ نہیں آکھیا وہ میں بیمار کرتا ہے آکھیا جدو میں بیمار ہو جانا واہ خلیلہ تیرے عقیدے دی صحت تو قربان جاواں بیماری نو اللہ وال منسوب نہیں کیتا اے نہیں آکھیا کہ بیماری کو لگاندا ہے فرماندے نے بیمار میں ہونا وعدے گھاٹے میرے کولوں ہوندے نے کھان پین دے اندر اس واسطے میں اللہ والے بیماری منسوب نہیں کرتا بیمار میں آپ نما شفاواں او دین والا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ میں جدو بیمار ہوں شفاواں کون دیندا ہے اللہ اللہ تعالیٰ کتنی پیاری تقریر ہے خلیل دی فرمانے نے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین سبحان اللہ اپنے رب دے اتے امیدانے کہ جدو قیامت دا دن آئے گا میرے گناہ بخش دے گا سبحان اللہ اور پھر اللہ کے دعا کرتے رب حبلی
اے خلیل دی خصوصیت ہے میں سارا قرآن پڑھ کے دیکھا ہے خلیل جدوں بھی دعا کرتے ربے ربے ربنا ربنا اللہ اکبر کاش اللہ سانوی عادت عطا فرمائے آمین اسی بھی ہر وقت کدے کے دعا کریے اللہ کے جس طرح خلیل کر رہے رب حبلی حکمم وعلیکنی بالصالحین وجعلنی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبی إنه كان من الضالين فرمانے یا اللہ مینو اپنے آقا مزا کر دے یا اللہ مینو نیکاں نال ملا دے یا اللہ میری زبان نو سچائیاں عطا فرما یا اللہ میرا پیو گمراہ ہے ایک بڑا بڑا گمراہ ہے یا اللہ میرے ابے نو بخش دے کدے کے دعا اللہ کے واغفر لأبی اپنے رب کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے ابے نو بخش دے سبحان اللہ ابا گمراہ ہے ابا بت پرست ہے اے ابو جان جڑے نے نینی صاحب اے بت گھر بھی ہے بت پرست بھی ہے بت فروش بھی ہے اور خلیل کون ہے بت شکن ہے سبحان اللہ اکبر ایک اللہ کو منگل والا اللہ تو سوا کسے تے امید رکھی نہیں اور آپ بھی کہتے ہیں میں کدے بھی آگو جانو اپنا رب نہیں بنانا جنہاں نو سننا بھی نہیں آندا دیکھنا بھی نہیں آندا بولنا بھی نہیں آندا انہاں دے پیر ہیں پر چل سکدے نہیں ہاتھ ہیں پر پھڑ سکدے نہیں پیر قبر تے وجہ پر اے بزرگو اجرام میرے تے بڑی مشکل بنی ہے میری مدد کرو وہ بولتے ہی نہیں گل کرنا جا تیری گل کا فوراً بلا تاخیر نقد جواب دینا کہ لبیک یا عبدی میرے بندے میں حاضر ہوں بس کی کہنا چاہنا ہے اس وقت اللہ کے دروازے سے آنا چاہیے یا اینا لاچاراں بے بساں مجبوراں گونگیاں موڑیاں انیاں اور مردیاں نے کو منگنا چاہیے اس حی قیوم کو منگو جو منگنا ہے اللہ کو منگو اہدنا الصراط المستقیم یہ وہی صراط مستقیم ہے در کل مالک مولا دا اور در کل مالک مولا دا چلے اپنا درد سنا چل کے سبحان اللہ اور در کل مالک مولا دا چلے اپنا درد سنا چل کے او سن دئی سب فریادانوں تمہیں اپنی عرض سنا چل کے سبحان اللہ نا غافل نیند پیاری کر چل مسجد اٹھ تیاری کر رب اگے چل کے زاری کر او دے درد سر نو جھکا چل کے سبحان اللہ در کھلئی اللہ مالک دا تو اپنا درد سنا چل کے سبحان اللہ اپنے درد آن کی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر ویو دے اگے کیا مرکو کر تو وچ سجدے خضوع کر تو اگے رب دے ول رجوع کر تو او دے اگے ہاتھ پھیلا چل کے سبحان اللہ کھلئی مالک مولا دا چلے
اپنا درد سنا چل کے وہ عظیم بڑا او کریم بڑا رحمان بڑا او رحیم بڑا او حکیم رؤوف علیم بڑا کر در لے اس نو منا چل کے کر در لے اس نو کر در لے اس نو منا چل کے در کھلے اللہ مالک دا تو اپنا درد سنا چل کے او دے خزانے وچ کوئی تھوڑ نہیں میرے رب دا جگ وچ جوڑ نہیں سبحان اللہ او دے خزانے وچ کوئی تھوڑ نہیں میرے رب دا جگ وچ جوڑ نہیں او سچے رب دا بوا چھوڑ نہیں او سچے رب دا بوا چھوڑ نہیں انہوں سجدے وچ منا چل کے سبحان اللہ او در کھلے مالک مولا دا اس نو درد سنا چل کے او سن دئی سب فریاداں نو تمہیں اپنی عرض سنا چل کے سبحان اللہ اے جرم ہے نا اللہ دے خلیل دا اللہ اکبر آگ مارو سٹ دیو دلیل ساڈے کول کوئی نہیں اے دلیلاں دیاں کرتوتاں شروع تو ہی لو آ رہی ہیں جدوں دلیل کوئی نہیں طاقت دا مظاہرہ ہے اللہ اکبر اینی آگ جلائے گی ایک بندے دی خاطر اللہ اللہ اچھا تسا میرے ایک بندے نو برداشت نہیں کیتا جو ایک دی گل کرتا ہے اور اس واسطے میں ایک نو امت تے بھاری قرار دے دیتا ہے میں یہ درجہ دیتا ہے انی جاعلک للناس اماما ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط المستقیم میں کلے خلیل نو اتنا وزندار بنایا ہے پوری امت رل کے بھی وہ کردار ادا نہیں کر سکتی جو میرے اکیلے ابراہیم نے کر کے دکھا صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں سٹن والے نے بچان والے نے بچایا ہے کیوں دشمن اگر کبھی است نگہبان کبھی ترست اگر دشمن طاقت رکھتا ہے دعوے کرتا ہے میرے پاس فوج ہے میرے پاس خزانے ہیں میری بڑی طاقت ہے میرے پاس اختیارات ہیں میں بڑا طاقتور ہوں میرے پاس سارے اسلحے وغیرہ موجود ہیں اور اللہ نے فرمایا جو کوئی تیرے کوڑے میری قدرت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تو تے میرے دوست نو جلان دی کوشش کیتی ہے نہ ویکھ میں بچاندا کہ سبحان اللہ اللہ اکبر خلیل منجنیق تے بیٹھ کے بھی نعرہ مستانہ لگا رہے ہیں اور کی کہتے ہیں عرشہ والیا سن لے اب ویکھ لے سارا جہان میرا دشمن ہے پورا ملک میرا دشمن ہے ماپے میرے دشمن نے پہنا پائی دشمن نے برادری شریکہ دشمن ہے اللہ میرے دادکے نانکے سارے دشمن نے اللہم انکا فی السماء واحد وانا فی الارض واحد عبدکا اللہ جوے تو مشکل کشا حاجت روات الات تمام صفات تا تو اکیلا مالک ہے اللہ تو عرشہ تے کرنا ہے میں تیرا پجاری فرشہ تے کرنا سبحان اللہ اکبر پھر اللہ نے بچایا نا آپ نے 40 دن اس آگ دے اندر گزارے جو نار اللہ نے گلزار کر دی سبحان اللہ اس کے بعد اللہ کا بھی حکم ہے کہ آپ نے اپنا وطن معروف چھڑ دیتا ہے اور انسانی تاریخ دے اندر پہلی مہاجرت ہے اس قافلے میں شرکاء 3 نے ایک ابراہیم علیہ السلام ایک ہونا دی بیوی حضرت سارہ جو آپ کی قدم بھی اور یہ بھی بات یاد رکھنا کہ حضرت حوا بڑی خوبصورت
خوبصورت سن اور آدم کی اولاد وچوں کوئی دوسری خاتون اتنی حسین ہے تو سیدہ سارہ رضی اللہ علیہ السلام نے اللہ نے سارہ نو بڑا پاکر حسن عطا فرمایا. قرآن کہتا ہے فآمن لہ لوط میرے ابراہیم تے انہاں دے بھتیجے لوط بن فاران ایمان لے آئے. حضرت سارہ ایمان لے آئیاں. اے ترائے مواحد بندے نے پورا ملک انہاں برداشت نہیں کر رہا. بالآخر انہاں ملک چھڈن دا فیصلہ کر لیا ہے اور جڑا اللہ دی ذات دی خاطر اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دی توحید دی خاطر اپنا سب کچھ دے دے وہ خلیل کیوں نہ بنے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نکلے. یہ مختصر قافلہ انسانی تاریخ دے اندر مہاجرہ دا پہلا قافلہ. اور اس وقت کی آپ نے نعرہ لگایا ہے کسے پوچھا ہوئے گا ابراہیم کتے چلے ہو جی میں ساڑھے کو پوچھا جاندہ ہے جی میں فلانے ملک دا ویزا لگوایا ہے میرے پورے ڈاکومنٹ نے ایگزامینیشن دے اندر بھی کامیاب امتحانات دے اندر بھی کامیاب مشکلات دے اندر بھی کامیاب آفات و بلیات دے اندر بھی سارے ڈپلومے ہیں نا یہ ڈاکومنٹ ساری. امیگریشن والے پوچھا کتنے چلے ہیں کوئی کہتا ہے میں کویت چلے ہاں میں سعودیہ چلے ہاں میں یورپ دے فلانے ملک چلے ہاں میں امریکہ یا فلاں ملک جا رہے ہیں. اللہ اکبر. لیکن میں خلیل دے ڈاکومنٹ ویکھے خلیل دا پاسپورٹ پڑھیا ہے وہ دے کی لکھیا ہویا ہے انی مہاجر الی ربی. اور کوئی علاقہ کوئی ملک کوئی زمین کا خطہ میرا ہدف نہیں میری منزل نہیں. میری منزل میرا رب ہے. میں رب واسطے ملک چھڑ رہا ہوں تے رب والی جا رہا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم. میرا رب جڑا ہے بڑا زبردست ہے بڑا اتنا ہے. یہ سورہ العنکبوت ہے. آخر میں سورہ صافات والے چلیا اوتے فرماتے نے قال انی ذاہب. وہ لوگوں میں جا رہا ہوں شہر والے ہو برادری والے ہو اور میں اپنا عقیدہ نہیں چھڑ سکتا. میں ماپے چھڑ سکنا میں اپنا عقیدہ نہیں چھڑ سکتا. میں بہنا بھائی چھڑ سکنا میں اپنا عقیدہ نہیں چھڑ سکتا. میں برادری چھڑ سکنا میں نانکے تے دادکے چھڑ سکنا میں اپنا ملک چھڑ سکنا پر رب سونے نو نہیں چھڑ سکتا. قال انی ذاہب الی ربی سیہدین. میرا رب ضرور میری ماں پڑے گا مینوں بے وارث نہیں کرے گا. اللہ میری رہنمائیاں کرے گا. میں سب کچھ چھڈیا ہے تے اللہ دی خاطر چھڈیا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ اکبر. میرا جینا بھی دے واسطے میرا مرنا بھی دے واسطے میرا سونا بھی دے واسطے میرا جاگنا بھی دے واسطے میرا ہسنا بھی دے واسطے میرا رونا بھی دے واسطے میرا سفر دے واسطے میرا حضر دے واسطے میری ہجرت دے واسطے میری توحید عقیدہ تے مسلک دے واسطے ہے. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین.
سبحان اللہ اور لوگوں میں اللہ دا پہلا مسلم بندہ ہاں، اللہ دی اطاعت کرنے والا، اللہ دے فرامین تے عمل کرنے والا، رب دیاں رضاماں دی تلاش رکھنے والا، میں پہلا مسلم ہاں۔ اللہ اعتراف کر کے کہہ دینے اذ قال لہو ربو اسلم، سبحان اللہ قال اسلمت لرب العالمین۔ سبحان اللہ جدو رب نے کہا میرے ابراہیم میرے مطیع بن کے رہنا، میرا اطاعت گزار بن کے رہنا، میرا فرما بردار بن کے رہنا، خلیل نے بلا تاخیر نقد جواب دیتا ہے اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین دا فرما بردار ہاں۔ ہجرت کر کے نکلے نے، حضرت سارا نال وعدہ کیتا ہے، حضرت سارا نے وعدہ لیا ہے اللہ دے خلیل کو، وے اللہ دیا نبی آ، میں تیرے پیچھے تے رب پیچھے اپنے ماپے چھڑ دیتے، اپنے بہنا برا چھڑ دیتے، تیرے نال ہجرت کر رہی ہاں، تیری ہر گل منی ہے، تیرے پیچھے ہر شے ٹھکرا دیتی ہے، پر اللہ دیا خلیلا تم ہی میرے نال وفا کر کے وکھائی ہے، ساری زندگی میری گل موڑنی نہیں۔ فرمایا سارا بے شک اے تیرا تے میرا وعدہ ہے، چلدے چلدے اے مہاجرین، اے اسلامی عالمی تاریخ دا پہلا مہاجران دا قافلہ جڑا رب دی رضا دی خاطر ملک چھڑ رہا ہے، دنیا دے مفاد دی خاطر نہیں۔ مہاجران دا کتنا شان ہے، کتنا مقام ہے، اللہ سورہ توبہ دے اندر آیت نمبر 20 آیت نمبر 21 تے آیت نمبر 22 دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اللہ کہہ رہے ہیں جڑے مومن بن گئے، شرک چھڑ دیتا، اپنا عقیدہ صحیح رکھے ہے، پھر اس عقیدے دی حفاظت واسطے انہیں ہجرت بھی کیتی، وطن بھی چھڑ دیتا، پھر اللہ دی راہ دے اندر اپنا مال تے اپنی جاناں قربان کیتیاں نے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند اللہ۔ سبحان اللہ اللہ کہتا ہے کی پوچھ دے ہو میرے نزدیک انہاں دے بڑے اونچے رتبے نے۔ یہ مہاجر تھے نا، مہاجر دی اور مجاہد دی شان کنی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے دی عمر وچ نے، اور آپ کہتے ہیں لوگوں اللہ نے سانو کہہ رہا ہے انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو تے تامی اللہ دے راہ میں جہاد واسطے نکلو، اگر بھاری ہو تو تامی نکلو۔ اور میں اپنے گھر وچ بیٹھ رہا، میرا ضمیر مینوں ملامت کردا ہے۔ اج کل شام دے اندر جنگ دا محاذ ہے، اوتھے اہل اسلام اہل ایمان جہاد کر رہے نے، اپنے پتراں نوں بلا کے مخاطب کر کے فرماتے نے لوگوں میں اللہ دے راہ میں جہاد کرنا چاہنا، پترو میں نہیں دے گھر بیٹھ سکتا، میں اللہ دے راہ میں جہاد کر کے مجاہد بننا چاہنا۔ بیٹے کہتے نے ابا جی اللہ دے
رسول دے نال تساں بدر دی جنگ بھی لڑی ہے، احد دا جہاد بھی کیتا ہے، خندق دے اندر بھی شامل ہوئے ہو، سارے غزویاں دے اندر ساریاں جنگاں دے اندر تساں اللہ دے رسول دی معیت رفاقت دے اندر جہاد کیتا ہے۔ لہذا اس تو بعد پھر صدیق اکبر دا دور آیا ہے، تساں ادوں بھی بڑا جہاد کیتا ہے، پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا دور آیا ہے، تساں پھر بھی بڑا جہاد کیتا ہے۔ ہن تے تسی بڈھے ہو گئے ہو، اسی جوان ہو گئے ہو، ابا جی گھر وچ آرام کرو تے سانوں بھی اجازت دیو، اسی اللہ دے راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور باپ نے کیا کہ بیٹو نہیں، ایتھے کوئی سمجھوتا نہیں میں کرنا، میں جا رہا ہوں۔ شام پہنچے نے جہاد کرتے کرتے، اور شام پہنچن تو پہلے ارادہ شام جاتا ہے، شام پہنچن تو پہلے ساحل تے جا کے کشتی دے اندر بیٹھے نے، دوران سفر کشتی دے اندر انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کشتی والے کشتی چلا رہے ہیں، کوئی قریب ساحل آوے، کوئی ٹاپو آوے، کوئی جزیرہ آوے، اسی اس مقام تے اس اللہ دے بندے نو جنازہ پڑھ کے دفن کر دئیے۔ ایک دن گزر گیا ہے، کشتی سفر کر رہی ہے، 2 دن گزر گئے نے، 3 دن گزر گئے، 4 5 6 7 دن گزر گئے، 8 دن گزر گئے، 9 دن گزر گئے نے، پھر ایک ٹاپو آیا ہے، ایک جزیرہ آیا ہے، انہوں نے اتنے اتر کے آپ کا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا ہے۔ اللہ کیوں نہ کہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے کامیاب لوگ نے، فائز المرام لوگ نے، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ سبحان اللہ۔ انہاں دا رب انہاں نو اپنی رحمت تے نعمت والی جنت تے اپنی خوشنودی تے رضوان دیاں خوشخبریاں دے رہا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ایسے جنت نے جدی پکی رجسٹری تے پکے انتقال، مالکانہ حقوق اللہ دے رہا ہے کہ کدے اس تو بے دخل نہیں کیتے جان گے۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے جے فائز المرام لوگ، اے جے کامران لوگ، اے جے کامیاب لوگ، جنہاں اپنا تن من دھن اللہ نے راہ میں اللہ دے دین کی سربلندی کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر قربان کر دیتا ہے، اے خوش قسمت لوگ نے۔ اور نعرہ کی لگا رہے ہیں اللہ اکبر۔ کروں تجھ پہ اے رب جان فدا، کروں تجھ پہ اے رب جان فدا، نہ بس ایک جان دو جان فدا۔ کروں تیرے نام پہ اے رب، اے میرے پروردگار، اے الہ العالمین، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جان فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں۔ کتنا پیارا مقصد حیات
کدی اپنے مقصد حیات وال بھی غور کر لو اسی کہڑے پاسے ٹرے ہاں موت کی منزل بالکل قریب ہے اے محفلاں اجڑ جانیاں نے اے جنازے اٹھ جانے نے مر کے ہم سایہ مرا برہم شدہ کسب و دکانے مرا برہم شدہ اللہ اکبر کبیرہ جنازہ گوانڈی کا اٹھیا عقل مند نے ویکھیا عبرت حاصل کی تھی جو بے عبرت نے جو گمراہ نے جنہاں دے دل تے مورا لگ چکیاں نے جو دنیا دے بندے بن چکے نے وہ ایک تماشائی کی طرح دیکھتے ہیں مگر مومن فراست کی نگاہ نال دیکھتا ہے مومن عبرت کی نگاہ نال دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جس دن کا میرا گوانڈی مریا ہے میرا دکان کھولنے نو جی نہیں کرتا مینوں تے نصیحت دے گیا اس کا جنازہ کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں کوئی حیثیت نہیں اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جو دنیا ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے گنے نہیں جاتا ہے انہی نعمتاں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں اے دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اگر اللہ کہتا ہے میرے نزدیک اس ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے مچھر دے پر جتنی بھی قدر و قیمت ہوتی میں اس دنیا دے پانی دا کافر نو ایک گھٹنا پلاتا اللہ اکبر اور جیسا کہ جس نے حقیقت نو پا لیا اور کامیاب ہو گیا خلیل نے جو نعرہ مستانہ لگایا ہے اس پہ خلیل کا کردار گواہ ہے آپ نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے اے مسافر چلتے چلتے جا رہے ہیں منزل کا پتہ کوئی نہیں منزل کیا ہے ٹارگٹ کیا ہے ہدف کیا ہے صرف اپنے رب کی رضا ہے مصر جائے مصر کا بادشاہ جس کا نام رقیون ہے بڑا بد کردار ہے بدمعاش ہے اس نے راما دے پولیس چوکیاں قائم کیتیاں ہوئیاں نے کوئی انسانی قافلہ گزرے وہ جو عورت بھی حسین نظر آئے اس کو گرفتار کر کے میرے دربار پیش کیتا جائے حضرت سارا جو بے مثال حسن رکھ دیا نے سپاہیاں نے ان تین شرکاء مقابلے دے تین لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے اور جا کے کوٹھی کے اندر علیحدہ بند کر دیتا ہے اس وقت بادشاہ پورے ارادے نال حضرت سارا کی طرف آیا ہے اور حضرت سارا نے جب منظر دیکھا اپنے رب کی بارگاہ وچ بڑی مخلصانہ دعا کی ہے عرش والا میں سب کچھ برداشت کر سکنی ہے تیرے دین کی خاطر پر ایسا نہ ہوئے کہ میرے کردار دے اتے ابراہیم بدگمان ہو جائے اللہ نے دیواراں شیشے دیاں کر دیتیاں خلیل ویندا رہو اپنی پاک باز بیوی دے پاک باز بے مثال اور پاک کردار سیرت نو دیکھدا رہو میری بندی اپنی عفت اور عزت کی کس طرح حفاظت کرتی ہے اللہ کی بندی کھڑی ہو گئی ابن البدایہ والنہایہ دے اندر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت سارا نے وضو کیتا وتوضأت فقامت وصلت آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی سبحان اللہ اللہ کے دعا کی تھی اللہ اس ظالم نو میرے قریب نہ آن دیں اللہ نے دعا قبول فرمائی اللہ اکبر معلوم ہے نماز مشکلات دا حل ہے نماز مصائب دے اندر آلام دے اندر بیماری دے اندر تنگی دے اندر تکلیف دے اندر کسے دکھ یا سلمے دے اندر نماز پڑھو تے اللہ مسئلے حل کر دیتا ہے سبحان اللہ دلیل اللہ کا قرآن ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ایمان والو اور جدوں
بھی کسی مشکل دے اندر گرفتار ہو جاؤ، جدوں کسی پریشانی دے اندر مبتلا ہو جاؤ، اللہ کو مدد منگیا کرو تے کس شے دے ذریعے صبر کر کے تے اللہ کے نمازاں پڑھ کے۔ سبحان اللہ۔ کوئی مشکل آ گئی ہے وضو کرو، بیبیا تینوں بھی کہہ رہا ہوں، کوئی بھی مشکل آ جائے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ وچ کھڑا ہو جا، تینوں پتہ بھی نہیں لگے گا، اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ ہر تنگی تو، ہر مصیبت تو، ہر مشکل تو اللہ تینوں نجات عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سارا نماز پڑھ رہی نے، وہ قریب آئے، زمین جو دس گیا ہے، میرے رب کی گرفت آ گئی ہے، اللہ اپنی بندی کی اور دی عزت کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ کا ود کے محافظ کیڑا بہتر ہے؟ اللہ اکبر۔ جدوں بھی سفر جاؤ، جدوں بھی سفر جاؤ، تواڈے کول پیسہ ہے یا کچھ سونا ہے یا چاندی ہے، اپنی جان بھی عزیز ہے، اپنا مال بھی عزیز ہے، یہ پڑھتے ہوئے جاؤ، ایتل کرسی پڑھ کے چلو اور پڑھو اللہ حافظی اللہ ناصری، اللہ حافظی اللہ ناصری، انشاءاللہ تواڈے کوئی شے بھی قریب نہیں آوے گی، اللہ سلامتی نال تانوں اپنی منزل تے پہنچا دے گا، کیونکہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اے ظالم جدوں زمین دے اندر دسیا ہے، مائی صاحبہ کو معافیاں منگن لگ پیا، اللہ دی بدیے میں معافی دے دے، میں برے ارادے نال آ رہا سا، آپ فرماندے نے وے میرے کو کیوں معافیاں منگنا ہے، جی عزت حملہ ہو رہے ہیں، اس اللہ دے خلیل کو معافیاں منگنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے خلیل کو معافی منگی اور کہتا ہے میں مان گیا، اے خاندان بڑا کرنی آ رہا ہے، اے خاندان بڑا پہنچیا ہے، اے خاندان بڑا برگزیدہ ہے، اے خاندان اللہ کو بڑا پیارا ہے، تائیوں تے میرے پکڑ آ گئی، لہذا میں تو آزاد بھی کرنا تے اپنی بیٹی حاجرہ تاری خدمت واسطے پیش کر۔ اللہ اکبر۔ حاجرہ تیری قسمت چنگی ہے، تینوں خلیل دی سنگت مل گئی، خلیل اللہ کا ساتھ مل گیا ہے، اللہ تیرے بدن مبارک وچوں صادق الوعد پیغمبر اسماعیل پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے خلیل دے گھرانے نو کنیاں عزتاں نال نوازیا ہے، اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے نے، کیونکہ نہ گھروں نکلن لگیاں دعا کیتی سی، اللہ جے میرے بھی چار پتر ہوندے، میرے بازو ہوندے، میری کنڈ ہوندی، میرا کوئی سہارا ہوندے، اللہ جے میں تو کلا ہے، میں تیرے پوجن والا بھی کلا ہاں، اللہ میں تیرے کے دعا کرنا، رب حب لی من الصالحین، میں نے کوئی نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے پھر کیویں دا بیٹا عطا کیتا ہے؟ اللہ خود کہہ رہے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میں قرآن تیرے تے اتار رہا، لوکاں نوں قرآن سنا کے اپنے بڑیاں دا تعارف بھی کروایا کرنا۔ تیرا دادا ابراہیم کتنے پیارے کردار والا سی، تیرا دادا اسماعیل جس دی نسل پاک وچوں اے میرے محبوب تینوں اساں پیدا فرمایا ہے، وہ میرا اسماعیل صادق الوعد سی، وہ وعدیاں دا سچا سی، میرا نبی سی، میرا رسول سی، میرا بندہ مقبول سی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ۔ سبحان اللہ۔ جنیاں طریقہ آرا دوارا کرے، کریم اللہ کرے، اپنے بگانے کر فلانے دا منڈا کڈا ہی چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک پتر تے اور نہ پر سانو یہ لگتا ہے جو میں ساڈا جمع ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ
بالکل سونے ذکر کریا کرنا اپنے ساتھیاں نوں دسیا کرنا تیرے بڑے کڈے شاناں والے تیرے اسلاف تیرے اکابرین او جد نبیاں دی او مجدد الانبیاء جد الانبیاء بالکل فی الکتاب اسماعیل انہو کانا صادق الوعد یہ کون پہ کہتا ہے؟ تقریباً نہیں پہ کہتے برادری نہیں کہتی آرا دوارا نہیں پہ کہتا عرش ہمارا خدا جو خالق کائنات ہے وہ اعلان کر رہے ہیں اور یہ اعلان قیامت دیاں کندا تک ہوندا رہے گا جدوں تک مساجد دے محراب و منبر دے اوتے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں رہن گیاں اودوں تک اس عظیم خاندان دے ہر فرد دیاں اللہ تعریفاں بھی کرتا رہے سبحان اللہ وَالْقُرْ فِي الْكِتَابِ کوئی اپنا شجرہ لے آؤ نا میرے سمیت ایو جا کوئی عظیم خاندان ہے ایڈی بھاری گدی کیوں بھائی ایڈی وڈی بھاری گدی شان والی گدی گدیاں دی گل نہیں کرتا میں بھاری گدی دی جگہ کرنا جدا پیو دادا ایڈا شان والا ہوئے اس نسل وچوں پیدا ہون والا اللہ دا آخری رسول سے پیغمبر خاتم النبیین کیوں نہ ہوئے اور رحمت للعالمین کیوں نہ ہوئے اور سید الاولین والآخرین کیوں نہ ہوئے اور سید اولاد آدم کیوں نہ ہوئے اور ہادی کائنات کیوں نہ ہوئے اور سرور عالم کیوں نہ ہوئے اور نبی مکرم کیوں نہ ہوئے اور رسول محتشم کیوں نہ ہوئے او وضوعات چہرے والا واللیل دی زلفاں والا علم نشرہ دے سینے والا نون والقلم دے نک والا ختم نبوت دے تاج والا کیوں نہ ہوئے جدے بڑے دے شان والے نے اللہ فرماتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ کان صدیقا نبیا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا اللہ دا نبی اللہ دا رسول اللہ دا پیغمبر واجہ دا سچا واجہ دا اللہ اکبر اس کے وہ وعدے ہی کیا جو وفا ہو گیا ساڈا تے حال ہے نا بجانے کو وعدہ پورا کریے یہ ساڈے معاشرے کی سب تو بڑی خرابی ہے گل کرو تے جھوٹ بولو وعدہ کرو تے خلاف ورزی کرو امانت رکھی جائے تے رگڑ جاؤ امانت مال دی بھی ہے اور امانت احوال دی بھی ہے اگر کوئی اپنی راز دی گل تواڈے نال کردا ہے تو تانوں اپنا سمجھ کے کردا ہے تے اے نہ کہہ کرو میری بہن میں تے کسے اگے نہیں ہوں کیتی جیڑی تیرے اگے کر لگی تے اینوں اپنے تک رکھی اللہ ہونے لے بہنا تے لگے بھی نہیں پتا میں کدی میری عادت نہیں ہے یہ گل کرن دی اے اٹھ کے جاندی انہاں تو اگلی کو جا پیندی اے اسے انداز وچ انہاں لفظاں وچ گل کرتی جتھوں گل ٹری پورا شہر پھر کے پھر واپس اوتھے آ گئی اجے جی یہ میری رازدار ہے اللہ اکبر المستشار مؤتمن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنہیں کوئی مشورہ لگے وہ امین ہے ان اس امانت نو اس بات نو اس راز نو جو نے تیرے کے اظہار کیتا ہے انہوں سنبھال کے رکھنا انہوں افشا نہ کرنا کسی تک نہ پہنچانا کیونکہ یہ بھی امانت ہے اگر کوئی تہاڈے کول بات ہے کسی دی راز دی تے امانت ہے اور یہ بارے پوچھا جائے گا اللہ اکبر اتوں قافلہ چلدا چلدا ملک وہ ملک یہ رستے یہ سفر پتہ نہیں کنی مشقت نال نکلے ہوں گے پتہ نہیں راہ میں کنے فاقے آئے ہوں گے تھکا
رکاوٹاں بھی آئیاں ہوندیاں پر خلیل نہ چیزاں تے سمجھدے کچھ نہیں کیونکہ خلیل دا مدعا تے مقصد ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے اللہ اکبر اور اسی دے جناب چٹ رب دا بوا چھٹ دینے نا بابا جی کہتے ہیں تاپ چڑھے جد جاہل تائیں بخار ہو گیا ہو ہی جاتا ہے اور تاپ چڑھے جد جاہل تائیں اور تاپ چڑھے جد جاہل تائیں کردہ پھر منہ کالا ایک قبراں وچوں لبن جاوے تاپ اتارن والا اور زندہ چھڈ کے مویا کولوں تو لین مرادا جاویں قدر کی پائے مولا والا شرم ذرا نہ کھاویں تیرے پانے اللہ کولوں سب کچھ کھولیا پیروں قدر خدا دے کچھ جاتا تے مشرک قوم شریراں اللہ اکبر یہ میرے اپنے اشعار نے اگے میں لکھیا ہے ایسے عقیدے گندے کولوں ایسے عقیدے گندے کولوں توبہ کری شتابی بہتر ہے حق تیرے اندر تو پاویں آگ وہابی کدے کو منگنا ہے امیدہ کدے رکھنی چاہیے چوڑیاں خالی پرنا رکھاؤنے رون والے دے اترو پونجن رکھاؤنے ٹوٹیاں دلانو سارا دین والا کاؤنے کرنی والا کاؤنے اللہ اکبر حاجت روا دے مشکل کشاب کاؤنے او دے خزانے امج کوئی تھوڑ نہیں جو منگ نہیں منگ لے ہوڑ نہیں اور سچے رب دا بوا اور چھوڑ نہیں انہوں سجدے وچ منا چل کے اللہ توحید دی سمجھتا فرمائے اور ایک بات میں کہنا چاہنا اپنی تمام امیداں دا مرکز و محور اللہ دی ذات نو بنا لو اللہ تو سوا کسے تے آس امید نہیں رکھنی اللہ اکبر کبیرہ اور آپ اللہ پاک کی پکارا سندا وہ آپ اللہ پاک کی پکارا سندا حد نہ حساب بے شمارا سندا لوڑی نہیں رہن دیتی انہیں لوڑی نہیں رہن دیتی آسے پاس جان دی مہربانی سونے اللہ مہربان دی اللہ اکبر لوڑ میرے اللہ کے ہاتھ بند لے اور لوڑ میرے اللہ کے ہاتھ بند لے اللہ نو تو آدھے اللہ میری مان لے لوڑ میرے اللہ کے ہاتھ بند لے تم اللہ نو اے آدھے اللہ میری مان لے کڈی سونی ادا رب نو منان دی مہربانی سونے اللہ مہربان دی اللہ اکبر اے اکھاں اللہ دتیاں جہان ویکھیا اکھاں اللہ دتیاں کوئی ایک دسو کسے دی ایک اکھ بھی کسے پیر بنائی ہو کنے بنائی ہیں اکھاں اللہ دتیاں جہان ویکھیا
اور جنہ کول نہیں انہاں کولوں پوچھ کے ویکھ لے اکھاں اللہ دتیاں جہان ویکھیا اوے انہاں نال رب دا قرآن ویکھیا اوے اکھاں اللہ دتیاں جہان ویکھیا اوے انہاں نال رب دا قرآن ویکھیا چاننی عطائی انہیں دین ایمان دی اور مہربان سونے اے مہربانی سونے اللہ مہربان دی اللہ اکبر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی دو تین ضروری باتاں نے جو میں دسویں چاہنا اللہ قرآن کریم کے اندر ذکر فرما رہے ہیں ایام معلومات یعنی معلوم دن اس تو مراد اشرہ ذوالحجہ ہے یعنی ذوالحج کے اگلا مہینہ ہے 12واں مہینہ ہے اور حرمت والا مہینہ ہے پہلی مہینہ حرمت والا ہے ان 10 دنوں کے اندر جنی کو اللہ کو عبادت پسند دینا توجہ میری طرف ان 10 دنوں میں اللہ کو جنی عبادت پسند ہے کسی اور دن نہیں اور حضور نے فرمایا اکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر ان دنوں میں تسی اللہ اکبر زیادہ پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھیا کرو سبحان اللہ زیادہ پڑھیا کرو قرآن کی تلاوت کرو نوافل ادا کرو صدقات خیرات کرو قربانی میں دینی ہے جنہوں نے اللہ توفیق عطا فرمائیے ان 10 دنوں کے اندر جنی کو نیکی اللہ کو پسند ہے کسی اور دن ہے ہی نہیں صحابہ کہتے ہیں ولل جہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ جیڑا بندہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے یہ بھی بڑا بڑا عمل ہے کیا یہ بھی عمل اتنا اللہ کو پسند نہیں جتنا ان دنوں میں نیکی پسند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ ہاں سن لو جہاد فی سبیل اللہ جتنی بڑی نیکی بھی ان دنوں کے اندر کیتی ہوئی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی سبحان اللہ جتنی کو نیکی اللہ نے نیکی کو مخصوص نہیں جنیاں بھی نیکیاں نے جس قسم کی بھی نیکیاں نے ان 10 دنوں کے اندر تو زیادہ نیکیاں والے کام کرو اللہ کا قرآن پڑھو تسبیحاں پڑھو اللہ کا ذکر کرو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو کسی غریب کی مدد کرو قربانی صرف جانور دین کا نام نہیں کہ موٹا تازہ فرما جانور بے ہے بے داغ لیا کے اور پورے محلے بخارا کر کے لو جی میں بڑی بڑی قربانی دیتی ہے قربانی جانور دی نہیں خلیل کو پوچھ کے ویکھ لے کنیاں قربانیاں نے بڑی لمبی لسٹ خلیل دیا قربانیاں دی ماں قربان کی تھی باپ قربان کیتا ہے پہنا بھائی قربان کیتے رشتہ دار قربان کیتے اپنی جان قربان کیتی اپنا وطن قربان کیتا ہے اللہ نے راہ دے اندر ہجرت کیتی ہے مشقتاں اٹھائیاں نے تکلیفاں برداشت کیتیاں نے اور نمرود یہ کر سکتا ہوں